صحابہ کی طرف سے اس نظریے کا رد، یہ وہ نقطہ آغاز تھا یہ جس میں حدیث و سنت سے استغنا کا ذہن دیا گیا. یہ خارجی، چونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جس طرح قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اسی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور انہوں نے پھر خارجیوں کے اس نظریے کی بھرپور تردید کی. چنانچہ حسن، بہت پیارا واقعہ سنیے آپ، حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، سیدنا عمران بن حسین جو بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، بڑا علم تھا ان کے پاس، بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ کی سنتوں پر مٹ مٹنے والے، اپنے شاگردوں کو حدیث پر آ رہے تھے ایک مرتبہ. تو ایک شخص نے کہا لا تحدثونا الا بالقرآن، کہ ہمیں قرآن ہی کے متعلق بتائیے، حدیث نبت بیان کیجیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قریب بلایا اور اس سے کہا سنیے کیا بات ہے، اگر آپ اور آپ کے ہم خیال لوگوں کو صرف قرآن پر چھوڑ دیا جائے تو کیا قرآن کریم سے، آپ حضرات قرآن کریم سے ظہر کی 4 فرض، مغرب کی 3 فرض، جن میں 2 میں قرأت جہرن ہوگی، ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے؟ کیا آپ لوگ قرآن کریم سے طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کی سعی 7 چکر اس کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، لاجواب ہو گیا. پھر تمام حاضرین کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، سیدنا عمران بن حسین نے فرمایا اے لوگو، ہم سے یعنی صحابہ سے علم سیکھو، اللہ کی قسم اگر اپنی مرضی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن میں اپنی مرضی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کو حدیث کے بغیر، اس کی تفسیر ہے حدیث سنت، اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. کہ اس شخص نے جو اعتراض کر رہا تھا کہ حدیث مت بیان کرو، صرف قرآن سے بیان کرو، اس نے صحابی رسول عمران بن حسین کی بات سن کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور بطور شکریہ کہنے لگا احییتنی احیاک اللہ، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو زندہ رکھے، آپ نے میرے دل مردہ میں تازگی پیدا کر دی، مجھے زندہ کر دیا، میری آنکھیں کھول دیں. الکفایہ فی علم روایہ المستدرک للحاکم. خوارج، سب سے پہلے خوارج نے حدیث کا کیوں انکار کیا؟ جیسے کہ ان الحکم الا للہ، اس سے ایک غلط مطلب لیا. ایسا تھا کہ وہ علی کے دشمن ہو گئے تھے یہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے سیدنا علی کے فضائل میں جتنی احادیث تھی اس کا انکار کر دیا. یہ انکار حدیث ہوا سب سے پہلا. اور دوسرا گروہ اس کے مقابلے میں پیدا ہوا جس نے اہل بیت کے علاوہ صحابہ کرام کے فضائل میں وارد شدہ تمام احادیث کا انکار کر دیا. آپ معلوم ہے کون لوگ ہیں؟ رافضی. انہوں نے سارے صحابہ کی جتنی بھی احادیث تھیں، جتنے فضائل میں تھیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی احادیث کا انکار کر دیا، ان کے فضائل کا. تو اس طرح سے یہ انکار حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا.